پچھلی مرتبہ ایک تو یہ میں نے وہ شعر کی صورت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قول بتایا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے شکوہ کیا، شکوت الی وکیع الی سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی، کہ میں نے حضرت وکیع رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد سے عرض کیا، حضرت میں کچھ یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، پھر یاد کرتا ہوں پھر بھول جاتا ہوں۔ بڑے امام گزرے ہیں نا، 4 ائمہ میں بڑے امام، تو ان کا ایک واقعہ یہ آیا تھا۔ تو استاد سے جب یہ شکوہ کیا، استاد نے یہ شعر پڑھا حضرت وکیع رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے نا، یہ مطلب جو جواب دیا وہ شعر کی صورت میں امام شافعی رحمۃ اللہ نے پیش کیا، کیا کہ ان العلم نور من الہ، کہ علم اللہ کا نور ہے، اور اللہ اپنا نور دوستوں کو دیتے ہیں، دشمنوں کو نہیں دیتے۔ یعنی اگر چاہتے ہو تو کہ علم آپ کے سینے محفوظ رہے تو گناہوں سے بچو، تقوی اختیار کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ قرآن انشاءاللہ مضبوط رہے گا، حفظ مضبوط رہے گا، آنکھوں کو خاص کر بد نظری نہیں کرنی، بد نگاہی نہیں کرنی، غیر محرم کو نہیں دیکھنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، غلط چیزیں نہیں دیکھنی، کانوں کو بھی پاک رکھنا، آنکھوں کو، زبان کو۔ اس سے کیا ہوگا بھائی؟ بڑی خوبصورت ہو جائے گی زندگی کیا ہو جائے گی؟ کیونکہ یہ اللہ کا فرمان ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے نا بھائی، تقوی پر، یعنی اللہ کا خوف جس کو نصیب ہو جائے اس پر اللہ کے بڑے وعدے ہیں، زندگی اچھی ہو جاتی ہے۔ اور ایک آیت آپ نے سنی تھی، إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ، کہ متقی لوگ اللہ کی کیا ہے بھائی؟ دوست۔ دیکھو نا، اللہ جن کو اپنا دوست بنا لے، بتاؤ زندگی کتنی اچھی ہوگی ان کی۔ تو اس لیے ہمیں بھی کیا کرنا ہے بھائی؟ ہمیں بھی چاہیے اللہ سے ہم ڈرتے رہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچے، نہ کرنے والے کام نہ کرے۔ جسے روزے میں اللہ تعالیٰ میری پریکٹس کرواتے ہیں نا، تربیت کرواتے ہیں کہ کھانا حلال بھی ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں نہیں کھانا، پینا حلال ہے، پانی حلال ہوتا ہے نا، سارے سال پیتے ہیں، لیکن اللہ نے فرما دیا اب طلوع فجر سے غروب آفتاب تک پانی نہیں پینا، حرام ہو گیا، وقتی طور پر حرام ہے نا۔ ہم اللہ کے حکم کا کتنا خیال کرتے ہیں، ہم نہیں پیتے ہیں، ہاں بھلے سخت گرمی ہو اور سخت بھوک کا تقاضا ہو، لیکن سخت بھوک لگی ہوئی کھانے کا تقاضا، ہم نہیں کھائیں گے، کیوں؟ اللہ نے حرام فرمایا۔ تو جو وقتی چیز اللہ نے حرام فرما دی وہ چھوڑ دیں، اور جو حرام ہمیشہ کے لیے حرام ہے وہ نہ چھوڑے، یہ کتنی بڑی بدبختی ہے، اور یہ کتنی بڑی اللہ سے بغاوت ہے، ہاں۔ تو اس لیے جو چیزیں ہمیشہ حرام ہے وہ تو کرنی نہیں ہے نا بھائی، اللہ نے حرام فرمائی۔ تو یہ سبق تھا پچھلا۔ آج تھوڑا طہارت کے متعلق مذاکرہ ہو جائے، کیونکہ طہارت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہمارے ایمان، ہمارے اسلام کا بہت بڑا باب طہارت اور صفائی کے متعلق ہے، انسان پاک صاف رہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے الطہور شطر الایمان، یہ حدیث یاد رکھنی ہے عادل بھائی، کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا طہارت یعنی اپنے آپ کو پاک رکھنا یہ آدھا ایمان ہے۔ ایمان آدھا مکمل ہو جاتا ہے صرف پاک رہنے سے۔ آدمی اپنے آپ کو پاک رکھے تو اس سے کیا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ الطہور شطر الایمان، کیا ترجمہ ہوا اس کا بھائی؟ کہ طہارت آدھا ایمان ہے، نصف ایمان ہے، آدھا ایمان طہارت ہے۔ یعنی اب دیکھیں نا، تقاضا تو ہوتا ہے نا انسان کے ساتھ، استنجا اچھی طرح رکھنا ہے، صفائی اچھی طرح کرنی ہے، کپڑوں کو پاک رکھنا ہے، صاف رکھنا ہے، اور ہر قسم کی ناپاکی سے اپنے آپ کو، جسم کو ہی بچانا ہے، کپڑوں کو ہی بچانا ہے۔ اگر کہیں پیشاب کا دھبا لگ گیا، چھینٹا لگ گیا، اسے اسی وقت دھونا ہے، کیونکہ اگر اس صورت میں وہ رہا، جسم بھی ناپاک ہوگا، نہ نماز قبول ہوگی، نہ قرآن کی تلاوت قبول ہوگی، پڑھے گا قرآن الٹا گناہ ملے گا، ہاتھ لگائے گا جب بھی قرآن کو الٹا، اتنی بڑی کتاب، عظمت والی کتاب بھی اٹھائے گا، گناہگار ہوگا اور بڑا گستاخ ہوگا جو ناپاکی کی حالت میں اللہ کے قرآن کو ہاتھ لگائے۔ اور علماء کرام نے تو یہ مسئلہ لکھا ہے، اگر بغیر طہارت کے، پتہ ہے میرا وضو نہیں ہے،
اس طرح نماز پڑھتا ہے تو یہ آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے جان بوجھ کے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اس کا اہتمام کرنا ہے، اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک حدیث یاد رکھنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ ایمان جو ہے آدھا ایمان طہارت ہے۔ آدھا ایمان بھائی کیا ہے؟ طہارت، اپنے آپ کو پاک رکھنا۔ اور ایک حدیث ہے، یہ حدیث یاد رکھنی ہے بھائی، فرمان، ٹھیک ہے نا؟ کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کہ اللہ تبارک و تعالی بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالی طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں فرماتے۔ نماز کی قبولیت کے لیے پاک ہونا شرط ہے، بغیر پاکی کے آدمی کی عبادت قبول نہیں ہوتی، نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو نماز شرط ہے، نماز کے جو ہے وہ طہارت، پاک ہونا شرط ہے نماز کی قبولیت کے لیے۔ اور ایک حدیث ہے، یہ حدیث یاد رکھنی ہے بھائی، عبد الرحیم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب یحب الطیب، کہ اللہ خود بھی پاک ہے اور پاکی کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ خود بھی پاک ہے، پاکی کو پسند فرماتے ہیں۔ بڑی تاکید ہے ہماری شریعت میں پاکی کے متعلق، اور ناپاک آدمی کے متعلق بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو قبروں سے آپ کا گزر ہوا، اور آپ کو اللہ نے دکھایا، صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، آپ نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، انہما لیعذبان، یہ واقعہ حدیث ہے، اور یہ واقعی کی صورت میں یاد رکھنا ہے بھائی بلال، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہما لیعذبان، یہ دونوں قبر والے عذاب میں مبتلا ہے۔ حالانکہ مسلمان تھے لیکن ان کے دو گناہ تھے۔ فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور فرمایا یہ عذاب ان کو جس گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہ گناہ ایسے نہ تھے کہ ان سے بچ نہیں سکتے تھے، انہوں نے لاپرواہی کی، اس گناہ کے اندر مبتلا رہے۔ فرمایا ایک کیا کرتا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا ایک کا کام تھا چغلیاں لگاتا تھا، ایک بھائی کی دوسرے بھائی کو، ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کو چغلیاں لگاتا تھا، فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، آپس میں جو ہے وہ تفریق پیدا کرتا تھا، دشمنی پیدا کرتا تھا۔ اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا ناپسند آیا کہ اس عمل کی وجہ سے آج یہ عذاب میں مبتلا ہے۔ اور دوسرا شخص جو ہمارا اہم موضوع ہے آج کا، فرمایا دوسرا وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَنزِهُ عَنِ الْبَوْلِ، دوسرا پیشاب کی چھٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، بچنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا لیکن استنجا کے بعد صفائی کا خیال نہیں رکھتا تھا، وہ چھٹیں اس کے شلوار پر پڑ جاتی تھی۔ اللہ اتنا ناراض ہوا اس سے کہ آج یہ عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ تو دیکھو ناپاکی کی وجہ سے کتنا سخت مصیبت کے اندر انسان مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آج کا سبق یہ ہے، ہم نے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے، پاکی کا خیال رکھنا ہے، پاک صاف رہنا ہے، اور اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا ہے۔ اور یاد رکھیں 5 منٹ زیادہ لیں، لیکن جب بھی استنجا کرے اہتمام کے ساتھ، کہ پیشاب کا کوئی چھٹا میرے جسم پر نہ لگے، میرے کپڑوں پر نہ لگے، جس کی وجہ سے میری عبادت بھی ضائع ہو جائے، میری قبر خراب ہو جائے، میری آخرت خراب ہو جائے۔ تو سب اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ پاک صاف رہنے کا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال یہ کیا عمل کرتے ہو تم، کہ تم چلتے تو دنیا میں ہو، ابھی زندہ ہو، لیکن مجھے تمہارے پاؤں کے ہاتھ جنت میں سنائی دے رہی ہے، اللہ کے اتنے قریب ہو چکے ہو، کیا عمل کرتے ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ یہ بڑے اعمال تو آپ کے بلال کے ہیں، آپ کے غلام کے ہیں، بس یہ ہے کہ جب بھی بے وضو ہوتا ہوں فوراً وضو کر لیتا ہوں، بغیر وضو کے دل مطمئن نہیں رہتا، کوشش ہوتی ہے کہ بغیر وضو کے نہ رہوں، جیسے وضو ٹوٹا فوراً وضو کر لیتا ہوں، پھر وضو ٹوٹا کچھ دیر کے بعد پھر وضو کر لیتا ہوں۔ فرمایا یہ کام کرتا ہوں، جب بھی وضو کرتا ہوں
پھر 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں. آپ نے فرمایا ہاں بلال تمہارا یہی بغیر وضو کے نہ رہنا اور وضو با وضو رہنا یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ تم چلتے دنیا میں ہو اللہ تمہارے پاؤں کے 8 فرشتوں کو سنواتے ہیں. تو پاک لوگ اللہ کو بڑے پسند ہیں, اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں جو پاک رہنے والے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین کہ اللہ ان بندوں سے پیار کرتے ہیں جو اللہ کو کہتے ہیں یا اللہ میری توبہ. گناہ تو ہوگا نا انسان سے, فرمایا کہتے ہیں یا اللہ میری توبہ مجھے معاف کر دے, پھر گناہ ہو جائے پھر کہتے ہیں اللہ میری توبہ. فرمایا دوسرا اللہ ان کو پسند کرتے ہیں جو اپنے آپ کو پاک رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں. ویحب المتطہرین جو طہارت سے محبت کرتے ہیں, پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں, اللہ ان کو پسند کرتے ہیں. تو سب بننا چاہتے ہیں نا اللہ کا پسندیدہ بندہ. کون کون ہے جو عذاب قبر سے بچنا چاہتا ہے؟ پیارے نبی نے فرما دیا, فرمایا پیشاب کی چیٹیں جسم پر لگ رہی ہے کپڑوں پر لگ رہی ہے اس کا اہتمام نہیں ہے اس سے بچنے کا تو عذاب قبر ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو آج کا سبق یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے, پاک صاف رکھنا ہے. اور ایک حدیث اور بھی سن لیں, بڑی پیاری حدیث ہے. فرمایا کہ یہ حدیث یاد رکھنا بھائی, بلا ابراہیم بھائی ٹھیک ہے نا, اللہ کے رسول نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں حکم کہتا, حکم کرتا ہوں ان کو, حکمن کہتا ہوں انہیں, تاکیدن کہتا ہوں انہیں کہ میری امت ہر نماز کے وقت تم پر مسواک ضروری ہے. لیکن شفیق پیغمبر تھے نا, امت پر رحم کرنے والے تھے, تو اس وجہ سے آپ نے تاکیدن اور اس کو لازم نہیں کیا امت کے لیے. مسواک کے متعلق فرمایا اگر یہ نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو میں انہیں حکم دے دیتا, ان پر مطلب واجب کر دیتا, اس بات کو لازم کر دیتا کہ نماز تبھی پڑھنا جب تک مسواک نہ کرو نماز نہ پڑھ. لیکن آپ نے سمجھایا کہ مسواک کتنا ضروری, اور خود مسواک کا اتنا اہتمام کہ حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ہمیں اندیشہ ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے جبڑے مبارک جو ہے وہ یہ چھل نہ جائے, اتنا اہتمام سے آپ مسواک فرماتے تھے. کیونکہ آپ کے پاس تو ہر وقت فرشتوں کا نزول ہوتا تھا, جبریل السلام آپ کے پاس آتے تھے, اور فرشتے تو خوشبو ہے, وہ خوشبو کو پسند کرتے, اور آپ کی ذات اقدس تو وہ سراپا خوشبو تھی کہ آپ کے تو روئے سے خوشبو نکلتی تھی, اور آپ کے دندان مبارک آپ جب بولتے تھے تو خوشبو پھیل جایا کرتی تھی. لیکن امت کی نصیحت کے لیے اور مسواک صفائی چونکہ آپ کو بہت پسند تھی, ہر وقت اہتمام ہوتا تھا. حدیث میں آتا ہے سونے سے پہلے آپ مسواک فرماتے, جیسے اٹھے صبح پہلے مسواک فرماتے, گھر آئے مسواک فرماتے. حالانکہ خوشبو تھے, اس کا تو اندیشہ ہی نہیں تھا, آپ کے تو پسینے سے خوشبو نکلتی تھی, آپ تو اللہ کے محبوب تھے. لیکن پھر بھی صفائی چونکہ آپ کو بہت پسند تھی, اور آپ کو تو سب سے زیادہ اس بات کا علم تھا کہ اللہ صفائی کو پسند فرماتے, اور فرشتے آپ کے پاس آتے تھے, تو آپ اتنا اہتمام سے مسواک فرماتے تھے کہ صحابہ کرام فرما رہے ہمیں اندیشہ ہو جاتا کہ گوشت مبارک کہیں سے چھل نہ جائے. تو ہمیں کتنی صفائی کا, ہم تو کمزور ہیں, اور ہمارے جسم سے تو جب صفائی نہیں ہوگی تو بدبو آئے گی, دوسروں کو تکلیف بھی ہوگی, یہ گناہ کبیرہ ہے. تو اس کا خاص اہتمام کرنا ہے. آج کے بعد انشاءاللہ ہر بچے نے اپنے ساتھ مسواک بھی رکھنی. ہمارے پاس الحمدللہ ہر وقت ہوتی ہے, جب بھی نماز کا وقت ہو. میری بھی الحمدللہ ترتیب بنی ہوتی ہے. انسان کمزور ہے, کبھی رہ بھی جاتے ہے, کھانا کھائے مسواک نہیں کہو مزہ نہیں آتا. تو اس سے ایک تو بڑے فائدے ہیں اس کے, معدہ صاف رہے گا, اور منہ صاف رہے گا, اور جو اور بیماریاں, بہت ساری بیماریاں, ان کا علاج اللہ نے مسواک کے اندر رکھا ہے. تو اس کا بھی اہتمام کرنا انشاءاللہ ٹھیک ہے. یہ بھی صفائی کے اندر شامل ہے, یہ بھی صفائی کے اندر داخل ہے کہ مسواک اہتمام سے کرنا ہے, اپنا وہ پاک رکھنا ہے. سبق کیا ملا بچوں؟ اکثر بچے ہو نا, مجھے پتا ہے اس عمر میں بے دھیانی ہو جاتی ہے, غفلت ہو جاتی ہے. اپنے آپ کو ناپاک نہیں رکھنا, استنجا کرنا ہے, اچھے طریقے سے کرنا ہے, تاکہ قرآن کا نور ہمارے سینے میں محفوظ ہو, ہماری عبادت قبول اللہ کے ہاں. تو سب کریں گے نا انشاءاللہ اہتمام. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.